بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام میں شیطانی وسوسہ کی حقیقت اور اس سے بچاؤ کی تدابیر۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جیسے آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں؟ یہ خیالات شیطانی وسوسے کہلاتے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹایا جا سکے۔ شیطانی وسوسے دلوں میں شک اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وسوسے نماز، تلاوت اور دیگر عبادات کے دوران بھی آ سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ان وسوسوں سے بچنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی کہ ان کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ مثلاً آسمان کو کس نے پیدا کیا اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس درجہ تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اس سے باز رہے، یعنی ایسے خیال کو دل سے دور کر دو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسات میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسات ڈالتا ہے۔ شیطانی خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دل میں نہیں جمتے اور نہ ان سے کوئی شبہ ہی جنم لیتا ہے، ایسے خیالات تو عدم دلچسپی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دل میں جم جائیں، یعنی کہ دل میں بیٹھ جائیں اور شبہات کا پیش خیمہ ہو، تو ان کا واحد علاج یہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی ایسے خیالات کا علاج صرف اللہ کی پناہ ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو دل میں جم جائیں اور شبہات کا پیش خیمہ ثابت ہوں، تو ان کا واحد علاج یہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی ایسے خیالات کا علاج صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ اسی کی طاقت سے ہی ایسے خیالات سے بچاؤ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہی اس قسم کے شیطانی وسوسے کو دور کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ اس آیت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی ہمیں وسوسے آئیں ہمیں فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اعمال کیے جائیں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 2، آمنت باللہ و رسولہ کا ورد کرے۔ نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم کا ورد کریں۔ نمبر 4، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نمبر 5، سورہ ناس کی آیت من شر الوسواس الخناس کا ورد کریں۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ اعمال ہمارے دلوں کو مضبوط بناتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہیں، بلکہ ان سے لڑنا اور اللہ کی پناہ مانگنا ہمارے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو شیطانی وسوسے آئیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور اس کا ذکر کثرت سے کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔